السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس پارٹ 2 سیزن 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیزن 1 پارٹ 1 خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں آپ کس حد تک کامیاب رہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کا لیا گیا تھا، امید ہے اس ٹیسٹ کو آپ نے حل کیا ہوگا اور اپنے اپنے مارکس جو ہیں وہ خود ہی دیکھ لیے ہوں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ کے لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ قیامت کے دن جو اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ دیکھو اپنا اعمال نامہ، خود اپنا حساب کرو، خود ڈیبٹ کریڈٹ کرو، خود اپنی مارکنگ کرو۔ تو ٹیسٹ اسی انداز سے لیا گیا تھا کہ آپ خود چیک کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس ٹیسٹ میں جو آپ حل کرتے ہوئے کنفیوز ہو گئے، ورنہ سمپل تھا، کوئی ایسا مشکل نہیں تھا۔ بہرحال اب جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ کہتے ہیں نا گیم مسٹ گو آن۔ تو آگے چلتے ہیں جی سیزن 2 کی طرف۔ سیزن 2 کا سلیبس کیا ہوگا، اس میں ہم کیا کریں گے، وہ ایک چیز ذہن میں واضح ہونی چاہیے۔ اور سیزن 2 میں کامیابی کے لیے ہمیں سیزن 1 کی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پکی ہونی چاہیے، اس پہ مختصر سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے انہی الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، ہمیں سیزن 2 میں بھی پہنچا دیا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ہمیں تو 30 دن پہاڑ کی طرح دکھ رہے تھے، اور 30 دن کے بعد پھر 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال 40 دن کا یہ کورس ہے، اور آپ جانتے ہیں 40 دن تو جماعت والے بھی آپ سے لگواتے ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی 40 دن کا لسان القرآن کورس سیزن 1 اور سیزن 2 انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کے بعد سیزن 3 سیزن 4 کی ضرورت نہیں رہے گی۔ علم مرتے دم تک جاری و ساری رہے گا جی، وہ سیکھتے رہنا ہے ہم نے۔ تو بہت سارے سیزنز آنے کی توقع ہے، بس آپ کی دلچسپی ہے۔ آپ دلچسپی لیں گے تو بہت سارے سیزنز آگے ہوں گے، اور اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی تو کھیل یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی سیزن 2 کے سلیبس کی طرف۔ سیزن 2 میں ہم جو مین 2 ٹاپکس کور کریں گے وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ان میں پہلا ٹاپک ہے جی ہم کچھ مزید ابواب جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس میں عربی گرامر میں باب کا تصور کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم نے 6 بابوں کو تفصیل سے پڑھا تھا جنہیں ہم نے ثلاثی مجرد ابواب کا نام دیا تھا۔ تو سیزن 2 میں ہم 8 مزید ابواب پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ 99.99% قرآن مجید کا فیل کور کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک موٹا ٹاپک یہ ہے جی بابوں کا، اور دوسرا ٹاپک جو ہم کور کریں گے وہ ہوگا جی غیر صحیح افعال کا۔ یہ غیر صحیح افعال کیا ہوتے ہیں، یعنی ابھی تک آپ نے جو
فعل پڑھے تھے وہ سب کے سب صحیح تھے، تو اب وہ غیر صحیح کیسے ہوں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو مین 2 ٹاپکس ہیں جی جو ہم اس سیزن میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان 2 ٹاپکس کو کور کرنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 99% قرآن مجید سالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو 1% رہ جائے گا وہ پھر آپ کا شوق ہے، کچھ نئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آتی جاتی رہیں گی اور وہ آپ سیکھتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس سیزن میں کامیابی کے لیے ہمیں سیزن 1 کی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پکی ہونی چاہیے وہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا عربی زبان کا وہ ایک کلمہ ہوگا، اور کلمہ کی قسم یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو اسم، فعل، حرف یہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اسم کو پہچانتے کیسے ہیں، اس کی کچھ موٹی علامتیں ہم نے سیزن 1 میں پڑھی تھی۔ شروع میں الف لام کا آنا، آخر میں تنوین کا آنا، آخر میں گولتا کا آنا، حرف جر کا پہلے ہونا، یہ ایسی علامات ہیں جو آپ کو میننگز جانے بغیر بھی بتا دیں گی کہ اسم ہے۔ باقی اصل تو پتہ چلے گا آپ کو اس کے معنی جاننے کے بعد، اور معنی جاننے سے کیسے آپ معلوم کریں گے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کے لیے آپ فعل کی ڈیفینیشن اور حرف کی ڈیفینیشن وہ ذہن میں رکھیں گے کہ فعل وہ کلمہ ہوگا جس میں کام کا زمانے کے ساتھ پتہ چل رہا ہوگا، یعنی 2 چیزیں ہوں گی اس میں، کام اور زمانہ۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی تو فعل ہوگا، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، صرف کام کا نام ہوگا تو پھر وہ اسم ہوگا۔ اور حرف ایک ایسا کلمہ ہوگا جو اپنے معنی دوسرے کلمہ اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہیں کر سکے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اسم بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ پھر اسم کے حوالے سے جو اسم کے 4 پہلو ہیں، اسم کی وسعت یعنی CNGs ٹیسٹ اسم کا، کیپیسٹی نکرہ معرفہ، نمبر واحد مثنیٰ جمع، جینڈر مذکر مؤنث، اور اسٹیٹس اعراب، یہ آپ کا واضح ہونا چاہیے۔ اور اس میں معرفہ کی 7 اقسام فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ کون کون سا اسم معرفہ ہوتا ہے، علم معرفہ ہوتا ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اشارہ معرفہ ہوتا ہے، موصول معرفہ ہوتا ہے۔ موصول کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سیزن 2 میں کور کریں گے تفصیل سے۔ کتنی ہو گئی جی؟ 4۔ یہ 4 پیدائشی معرفہ تھیں، اور 3 جو ہے وہ نکرہ کو معرفہ بنا کر حاصل کی گئیں، جس میں پہلی معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا، دوسری معرف بالاضافہ، اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا، تیسری معرف بالندا، حرف ندا کے ذریعے معرفہ بنایا۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ سب نکرہ ہوگا۔ اس کے بعد نمبر وائز اگر ہم دیکھیں تو واحد مثنیٰ جمع، مثنیٰ کسے کہتے ہیں، پھر جمع کی 2 قسمیں، سالم، مکسر، ٹھیک ہے، یہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جینڈر کی طرف جائیں تو مذکر مؤنث، پھر مؤنث کی پکچر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مؤنث کی پکچر جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، پھر غیر حقیقی کی 2 ٹائپس، علامتی یا سماعی، پھر سماعی کی ایک لسٹ، یہ سب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اسم کا سب سے اہم پہلو اعراب، اور اعراب کا مطلب اب تو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے۔ اعراب کا مطلب ہے اسم کے آخر میں آنے والی تبدیلی، اسم کی فنیشنگ، اسم کی اینڈنگ، جو کہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا آواز کے ذریعے ہوگی یا حرکت کے ذریعے ہوگی۔ 3 حرکتیں ہیں، پیش، زبر، زیر۔ تو یا تو اسم حرکت کے ذریعے تبدیل ہوگا، کبھی اس کے آخر میں پیش آ رہی ہوگی، کبھی زبر آ رہی ہوگی، کبھی زیر آ رہی ہوگی، یا اسم آواز کے ذریعے سے تبدیل ہو رہا ہوگا، کبھی اس کے آخر میں آنی کی آواز آ رہی ہوگی، کبھی عینی کی آواز آ رہی ہوگی، کبھی اونا کی آواز آ رہی ہوگی، کبھی
اینا کی آواز آ رہی ہوگی، کبھی آتن یا آتو کی آواز آ رہی ہوگی، کبھی آتن یا آتی کی آواز آ رہی ہوگی. بس پہچاننا یہ آپ نے کہ کس کس اسم کا اعراب جو ہے وہ آپ نے حرکت سے پہچاننا ہے اور کس کس اسم کا اعراب آپ نے آواز سے پہچاننا ہے. تو اس میں بھی سمپل 2+2 والا فارمولہ ہے جی. واحد یا جمع مکسر اسم ہوگا تو اس کا اعراب آپ نے حرکت سے پہچاننا ہے. اس میں آپ نے حرکت نوٹ کرنی ہے، پیش سے مرفوع، زبر سے منصوب، زیر سے مجرور. اور مثنیٰ اور جمع سالم میں آپ نے آوازیں جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی ہے. اگر آنی کی آواز آ رہی ہے تو مثنیٰ کی مرفوع آواز ہے، عینی کی آواز آ رہی ہے تو مثنیٰ کی منصوب اور مجرور ہے. اونا کی آواز آ رہی ہے تو جمع سالم مذکر کی مرفوع، اور اینا کی آواز جمع سالم مذکر کی منصوب یا مجرور. اور آتن یا آتو کی آواز جمع سالم مؤنث کا مرفوع ہونا بتائے گا، اور آتن یا آتی کی آواز بتائے گی کہ جمع سالم مؤنث جو ہے یہ منصوب یا مجرور ہے. تو اسم کے ان 4 پہلوؤں کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر 4 مرکب ناقص، 4 مرکب ناقص یعنی کم از کم 2 لفظ مل رہے ہیں اور ایک مرکب بنا رہے ہیں. وہ مرکب ناقص ہوگا تو وہ یا توصیفی ہوگا، توصیفی نہیں ہوگا تو اشاری ہوگا، اشاری نہیں ہوگا تو اضافی ہوگا، اور اضافی نہیں ہوگا تو جاری ہوگا. ٹھیک ہے. پھر توصیفی ہوگا تو موصوف صفت، یہ 2 ذہن میں ہونے چاہیے. اشاری ہوگا تو اشارہ مشار الیہ، اضافی ہوگا تو مضاف مضاف الیہ، جاری ہوگا تو جار اور مجرور. ٹھیک ہو گیا. مرکب ناقص نہیں ہوگا تو مرکب تام ہوگا، اور مرکب تام آپ کا جملہ ہوگا، اور جملہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوگا، یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ ہوگا تو وہ 2 طرح سے بن رہا ہوگا، اسم پلس اسم، اسم پلس فعل. جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ مبتدا کہلائے گا، دوسرا پارٹ خبر کہلائے گا. مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوں گے اور دونوں کا NG برابر ہوگا. جملہ اگر اسمیہ نہیں ہوگا تو فعلیہ ہوگا، اور فعلیہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے فعل پلس فاعل ایکٹیو وائس میں، اور فعل پلس نائب فاعل پیسیو وائس میں. کلیئر ہو گیا. چاہے فاعل ہو چاہے نائب فاعل ہو، دونوں مرفوع ہوں گے اور ہمیشہ فعل کے بعد آئیں گے. یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کرنا ہے، جملہ فعلیہ میں زور کیسے پیدا کرنا ہے. اس کا فعل ماضی ہے تو زور پیدا کرنے کا الگ طریقہ ہے، مضارع ہے تو زور پیدا کرنے کا الگ طریقہ ہے. جملے کو منفی کیسے بنانا ہے، سوالیہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے ہر جملے میں. تو یہ چند باتیں ہیں جو بار بار ریوائز ہوں گی، بار بار ریوائز ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اسے دعا کرتے ہوئے کہ ربی یسر، اے میرے رب سیزن 2 کو بھی آسان کر دینا، ولا تعسر، اسے بھی مشکل نہ فرمانا. جس طرح تو نے سیزن 1 ہمارے لیے آسان کر دیا، وتمم بالخیر، اور یہ تو صرف 10 دن کا ہے، اسے بھی خیر و عافیت سے مکمل فرما دینا. تو چلتے ہیں جی سیزن 2 کے پہلے مین ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے جی ابواب. ابواب آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ابواب جمع ہے باب کی، اور باب کے لفظی معنی ہوتے ہیں دروازے کے. عربی گرامر میں کسی بھی 3 حرفی مادے کو استعمال کرتے اس کا ماضی اور مضارع بنانا، یہ ہمیں باب سے پتہ چلتا ہے. ایسے ہی ہے نا. دال خا لام، ان سے میں ماضی مضارع کیا بناؤں گا یہ ہمیں باب بتائے گا. اور 6 باب ہم نے پڑھے تھے جنہیں ہم نے نام دیا تھا ابواب ثلاثی مجرد. ثلاثی اس لیے کہا تھا کہ 3 حرفی مادہ، اور مجرد اس لیے کہا تھا کہ جو پہلا لفظ بنتا ہے، پہلا لفظ ماضی کا، اس میں صرف وہی 3 لفظ ہیں، وہی 3 حرف ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دال خا لام ہمیں پتہ چلا یہ باب نون سے آتا ہے،
تو جو ماضی کا ہم نے پہلا لفظ بنایا وہ تھا دخلا. تو دیکھیں وہی 3 روٹ لیٹرز تھے, اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. تو ابواب ثلاثی مجرد یہ 6 تھے. نمبر 1 فا, نمبر 2 ضاد, نمبر 3 نون. یہ 3 باب وہ تھے جن کے ماضی میں عین کلمہ درمیان والا حرف زبر والا تھا اور مضارع میں درمیان والا حرف زبر زیر اور پیش والا تھا. اس کے بعد چوتھا باب سین, 5واں باب ہا. یہ 2 باب ایسے تھے جن کے ماضی میں درمیان والا حرف عین کلمہ زیر والا تھا اور مضارع میں عین کلمہ یعنی درمیان والا حرف زبر اور زیر والا تھا. ٹھیک ہے, پیش والا ہوتا ہی نہیں ہے. اور آخری باب تھا ہمارا کاف. اس کا مطلب تھا کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ پیش والا. تو یہ 6 بابوں نے بہت کام کیا الحمدللہ, اور قرآن مجید کا 60% حصہ جو ہے انہوں نے سالو کر دیا. باقی کا انشاءاللہ تعالی یہ جو اب ہم مزید باب شروع کر رہے ہیں یہ کر دیں گے. تو ابواب ہمارا ٹاپک ہے. یہ ابواب بھی ثلاثی ہوں گے جی, یعنی ان کے بھی 3 حروف ہوں گے مادے کے. ٹھیک ہے, مادے کے 3 حروف ہی ہوں گے. لیکن ان بابوں سے جو ماضی کا ہم پہلا لفظ بنائیں گے اس میں صرف مادے کے 3 حروف ہی نہیں ہوں گے بلکہ مزید کچھ حروف ہوں گے. یعنی پہلے لفظ میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ بھی کوئی زائد حرف آپ کو مل سکتے ہیں. اس لیے ان بابوں کا نام رکھ دیا گیا جی ابواب ثلاثی مزید فی. تو ابواب آپ کے 2 طرح کے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ ابواب ثلاثی جو ہیں آپ کے وہ 2 طرح کے ہیں. ابواب ثلاثی 2 طرح کے ہیں. ایک ہے ابواب ثلاثی مجرد اور ایک ہے ابواب ثلاثی مزید فی. فرق صرف مجرد اور مزید فی کا ہے, اور وہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ مجرد کا مطلب ہے کہ جو ماضی کا لفظ ہم بنائیں گے نا ان بابوں سے, ماضی کا پہلا لفظ بنائیں گے اس میں صرف وہی 3 روٹ لیٹرز ہوں گے, اس لیے انہیں مجرد کہا جاتا ہے. اور مزید فی اس لیے کہیں گے کہ ماضی کا جو پہلا لفظ بنائیں گے اس میں 3 روٹ لیٹرز مادے کے جو ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی حرف مل سکتا ہے. وہ 1 حرف ملے گا یا 2 حرف ملیں گے یا 3 حرف ملیں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ہم جب بابوں کو اسٹڈی کریں گے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جی ابواب ثلاثی مزید فی. میں نے جیسے کہ تعارف میں بتایا کہ ابواب ثلاثی مزید فی میں ہم 8 بابوں کو تفصیل سے پڑھیں گے. ان 8 ابواب میں کچھ ابواب قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, کچھ بہت کم استعمال ہوئے ہیں. تو جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان کو میں زیادہ پڑھا دوں گا, جو کم استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم ہلکا سا ٹچ کر کے قرآن مجید کی یا حدیث کی کوئی نہ کوئی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ کے آگے چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلا باب جو مزید فی سلسلے کا ہم شروع کرنے لگے ہیں اس باب کا نام ہے جی افعال. ابواب ثلاثی مجرد جب ہم نے پڑھے تھے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان بابوں کے نام ایک ایک لیٹر والے تھے, ہے نا. باب نون, باب سین, باب کاف, ایک ایک لیٹر پر مشتمل تھے. ان بابوں کے پورے نام ہیں, ان بابوں کے پورے نام ہیں. یہ ہے جی بابا افعال. ٹھیک ہے, افعال اس باب کا نام ہے افعال. اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ جب ہم نے ابواب ثلاثی مجرد پڑھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ نون لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ نصر ینصر. کیا مطلب؟ یعنی ماضی مضارع کا پیٹرن آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. سین حرف سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سمیع یسمع.
ہا حرف سنتے ہی حسیبہ یاسیبو یہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. تو افعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی مضارع کا جو پہلا لفظ آنا چاہیے نا وہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جس طرح آپ نے ان بابوں کو ایک صفحے پہ اتار دیا ہے تو ان بابوں کو بھی آپ ایک صفحے پہ اتار لیں گے. یہ آپ کے سامنے ہر وقت موجود ہوں گے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے جی میرا ماضی کیا ہے, میرا حال اور میرا مستقبل کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ کو سمجھتے جائیں گے. کلیئر ہو گیا جی. تو پہلا باب افعال سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا, سب سے زیادہ. بلکہ اس باب کے حوالے سے تو ایک لطیفہ بھی ہے کہ گرامر کا کورس مکمل کرنے کے بعد استاد نے جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا پتہ چلا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ باب افعال کا. یعنی آپ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہیں باب افعال کے ملیں گے. اور یہ ٹاپک یقین مانے ہم نے اپنے سیکھنے کے سفر میں اس تفصیل سے نہیں پڑھا تھا جس تفصیل سے میں آپ کو پڑھاؤں گا. مجھے یاد ہے جب میں نے کمپیوٹر اپلیکیشن میں ڈپلومہ کیا پیٹرو مین سے, تو تھیوری ہماری بڑی اچھی تھی ڈاکٹر صاحب, یعنی ہر سبجیکٹ میں 90+ مارکس آتے تھے. لیکن جیسے ہم فیلڈ میں گئے ہمیں لگا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. تھیوری بڑی اچھی لیکن پریکٹیکل میں فیل تھے ہم. قرآن مجید کی گرامر سیکھنے کے بعد آپ سورۃ البقرہ پہ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانے اس کا پہلا رکوع آپ باب افعال کی مدد کے بغیر حل ہی نہیں کر سکتے. اتنے باب افعال کے اس میں لفظ ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ جو 2 ٹاپکس میں نے ذکر کیے نا, ابوا مزید فی اور غیر سے افعال, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ دونوں ٹاپکس آپ کو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں بہت زیادہ ملیں گے. تو اس لیے اس وقت سے پھر میں نے یہ اپنے کورس میں شامل کیے دونوں ٹاپکس. اور یہ تو ہمیں پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں پڑھا دیا گیا تھا, لیکن جو دوسرا ٹاپک ہے غیر صحیح افعال کا, وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا, ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں. اور میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ غیر صحیح افعال کے ٹاپک کے حوالے سے میرے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب, ان کے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب, جب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب سے متعارف کروایا تو جو میرا تعارف کروایا وہ ان الفاظ میں کروایا تھا کہ سر یہ عامر ہے اور یہ گرامر کی وہ چیزیں پڑھاتا ہے جو میں اور آپ نہیں پڑھاتے تھے. یعنی اس سے مراد غیر سے یہ افعال تھی, اور یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا یہ اللہ کی دین ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے میرا وہ ٹاپک جو ہے وہ غیر سے افعال والا میرا فیوریٹ 3 ٹاپک بن گیا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو افعال سنتے ہی ماضی اور مضارع کا جو لفظ آپ کے سامنے آنا چاہیے نا وہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں. افعال آپ نے سنا تو ماضی کا لفظ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہوگا جی افعلا. ماضی کا لفظ ہوگا افعلا, اور مضارع کا لفظ جو آئے گا وہ ہوگا جی یفعلو. افعلا یفعلو, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو. زبان سے 5 مرتبہ ادا کر دیں, آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو. نون سنتے ہی آپ نے کہا تھا جی نصر ینصرو, ابھی تک یاد ہے. سین سنتے ہی آپ نے کہا سمیع یسمعو, ابھی تک یاد ہے. تو افعال سنتے ہی افعلا یفعلو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, یہ ماضی کا پہلا لفظ بن رہا ہے اس باب سے, ماضی کا پہلا لفظ. تو دیکھیں فا عین لام
یہ بتائے گا روٹ لیٹرز کو، کیونکہ فعل کے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. فا عین لام کے علاوہ جو لیٹر ہوگا وہ زائد ہوگا، وہ زائد ہوگا. اس لیے اس باب کو مزید فی باب کہا گیا ہے کہ روٹ لیٹرز فا عین لام کے علاوہ ایک حمزہ زائد ہے، ایک حمزہ زائد ہے. ٹھیک ہے، ایک لیٹر کی اگر بات کریں تو ایک الف زائد ہے، ایک الف زائد ہے، اس پہ حرکت لگی ہے تو ہم اسے حمزہ کہہ رہے ہیں. اوکے جی. اچھا، افعلا. اب ظاہر بات ہے جو حرف زائد استعمال ہوا ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ وہ مضارع میں بھی نظر آنا چاہیے، لیکن مضارع میں آپ کو وہ الف نظر نہیں آ رہا. افعلا یفعلو، علامت مضارع یا، لیکن اب اس کی حرکت بھی آپ کو دیکھیں پیش والی نظر آئی ہے، جبکہ ہم نے ابھی جو ثلاثی مجرد ابواب پڑھے تھے اس میں ہمیں کسی باب کی بھی علامت مضارع پیش حرکت کے ساتھ نہیں تھی، سوائے جب ہم نے انہیں پیسے وائز میں تبدیل کیا تو ہم نے علامت مضارع کو پیش کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی کر سکتے ہیں. تو علامت مضارع یا ہو گئی، فا عین لام وہی 3 روٹ لیٹرز ہو گئے. تو وہ الف کہاں ہے؟ الف نہیں ہے. تو پہلے اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا، کیونکہ یہ اگر چیز آپ نہیں سمجھیں گے تو اس باب سے جو ہم فعل امر بنائیں گے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح ہے. اور باب بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، فعل امر بھی اس کے بہت سارے قرآن مجید میں ملیں گے، تو پھر وہ آپ کو فعل امر اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ افعلا سے جو اصل مضارع بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے جی، یہی کرتے تھے نا ماضی سے مضارع بناتے ہوئے، روٹ لیٹرز بغیر حرکتوں کے کاپی کر لیتے تھے، ہے نا. پھر شروع میں علامت مضارع لگاتے تھے، تو اس کے شروع میں علامت مضارع لگائی ہم نے، اور جو حرکتیں ان پہ دی وہ کچھ یوں بنی، یو افعلو، افعلا یو افعلو، افعلا یو افعلو، افعلا یو افعلو، افعلا یو افعلو. یہ جو الف ہوتا ہے نا، الف، الف کی فیورٹ حرکت زبر ہوتی ہے، یعنی اسے پیچھے زبر ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھیں اگرچہ الف نہیں ہے لیکن حمزہ ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر اسے آپ سمپل الف کنسیڈر کریں تو اس سے پیچھے پیش ہے. یہ حمزہ جو ہے یہ اس لفظ کے فلو کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ذرا تھوڑا سا غور کریں، افعلا یو افعلو، آپ کو پہلے یو بولنا پڑ رہا ہے پھر افعلو کہنا پڑ رہا ہے، یعنی پیش کے بعد آپ کو زبر لانا پڑ رہا ہے. یو افعلو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بول لیں گے، ہم تو ذہین پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہیں ہم اس کورس میں، جو نہیں بھی عرب کر سکا تھا ہم نے تو وہ کر دیا. تو افعلا یو افعلو، لیکن عرب کو پرابلم ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں یار یہ حمزہ جو ہے نا یہ تنگ کر رہا ہے. حالانکہ یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ وصلی نہیں ہے، یہ اصلی ہے. حمزہ ایک وصلی ہوتا ہے جو آپ ایڈیشنل لگاتے ہیں پہلے ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، جب پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو حمزہ کی حرکت ختم کر دیتے ہیں، سمجھ آتی ہے بات. لیکن اس کا تو حمزہ اصلی ہے، لیکن عرب کو یہ تنگ کر رہا تھا تو اس نے کہا یار اس اصلی حمزہ کو بھی میں نکال دیتا ہوں، میرا حمزہ میری مرضی. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا کسی کو. تو اس نے یو افعلو کی بجائے فلو بنانے کے لیے لفظ کیا بنا دیا؟ یفعلو. اب دیکھیں یفعلو پھسل رہا ہے آپ کی زبان سے، یفعلو یفعلو یفعلو، افعلا یفعلو، افعلا یفعلو، افعلا یفعلو، افعلا یفعلو. بڑے کچھ مائکرو سیکنڈز کا فرق پڑ رہا ہوگا، لیکن عرب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، وہ کہتا ہے فلو ہونا چاہیے بھی. تو اصل مضارع اس کا یو افعلو ہے، لیکن عرب نے فلو کے لیے جو استعمال کیا وہ ہو گیا یفعلو. لیکن جب بھی آپ باب افعال سے فعل امر بنائیں گے تو گولڈن پوائنٹ نمبر 1 آف سیزن 2،
باب افعال سے فعل امر بناتے ہوئے، باب افعال سے فعل امر بناتے ہوئے، باب افعال سے فعل امر بناتے ہوئے ہمیشہ اوریجنل لفظ استعمال کیا جائے گا۔ باب افعال سے فعل امر بناتے ہوئے ہمیشہ اوریجنل لفظ استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پوائنٹ میں نے کیوں لکھوایا؟ کون اس پہ روشنی ڈالے گا؟ عتیق؟ سر جب اس کو یوز کریں گے تو پھر وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ علامت مضارع جب ہم جی مطلب یہ پوائنٹ میں نے کیوں لکھوایا ہے؟ کوئی اور شابش جو میں ایگزیکٹ جاننا چاہ رہا ہوں وہ مجھے خوشی ہوگی۔ خواتین ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو میں سننا چاہ رہا ہوں، میں نے پوائنٹ کیا لکھوایا؟ میں لکھوایا کہ باب فعال سے فعل امر بناتے ہوئے ہمیشہ اوریجنل لفظ استعمال ہوگا۔ کیوں؟ ہاں تو کیوں؟ فعل امر بنتے ہی مضارع سے، فعل امر مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو فعل امر مضارع سے بنتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا مضارع کا بھی اوریجنل لفظ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ لیکن ابھی آپ جو کام کریں گے نا اس میں ماضی اور مضارع کے جو دو لفظ استعمال کریں گے وہ افعل یفعل استعمال کریں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی۔ نون، زا اور لام روٹ لیٹرز ہیں جی، نون، زا اور لام تین روٹ لیٹرز۔ ڈکشنری آپ نے کھولی، آپ کو آگے لکھا ہوا مل گیا بریکٹ میں افعال، تو آپ نے پہچان لیا کہ مزید ہی بابوں کا پہلا باب ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دوں، آپ نے فا اینڈ لام کی جگہ خالی کرنی ہے اور باقی سب کچھ لکھ دینا ہے۔ اوکے جی؟ کلیئر؟ وائٹ کلر میں آپ کو مل رہا ہے یہ زائد حرف ہے، باقی فا اینڈ لام کی جگہ آپ نے نون زا لام ڈال دینے۔ تو نون زا لام ڈالوں ادھر میں، انزلہ، انزلہ، انزلہ سے اب میں آپ کو کہوں جی ماضی کی گردان کریں تو ماشاءاللہ گردان میں تو آپ ماہر ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شخص تھپڑا یا پڑو سے گردان کر سکتا ہے تو وہ تو انزلہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کہے گا جی انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا۔ لے جی ماضی بن گیا۔ اوکے جی؟ اب دیکھیں وہ فائدہ ہو گیا آپ کو گردان یاد کرنے کا، اگر آپ کو گردان اس وقت یاد نہ ہوتی تو آج پرابلم ہونی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ لے جی اب ہم نے اس طرف آنا ہے، اوریجنل کی طرف نہیں آنا۔ علامت مضارع اور باقی حرکات روٹ لیٹرز کے علاوہ، اب جو خالی جگہ ہے اس میں آپ نے روٹ لیٹرز پٹ کر دینے ہیں جی۔ کیا بن جائے گا؟ ینزلو، انزلہ، ینزلو، 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 ینزلو۔ اب ینزلو پہلا لفظ مل گیا تو گردان مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کے لیے۔ ینزلو، ینزلانی، ینزلونا، تنزلو، تنزلانی، ینزلنا، تنزلو، تنزلانی، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانی، تنزلنا، انزلو، ننزلو۔ انزلہ، ینزلو، انزلہ، ینزلو، انزلہ، ینزلو۔ اوکے جی؟ اب ڈکشنری میں آگے لکھا ہوا ہوگا کہ نون زا لام، نون زا لام باب دعات سے بھی استعمال ہوتا ہے، نون زا لام روٹ لیٹرز باب دعات سے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے ماضی مضارع بنا لیں گے نا، ضرورت تو نہیں بنوانے کی، بنائے نزلہ ینزلو، نزلہ ینزلو، ٹھیک ہے؟
اور آگے ڈکشنری میں اس کا مصدر لکھا ہوا ہوگا نزول، نزول، اور میننگز لکھے ہوں گے نازل ہونا، نازل ہونا، نازل ہونا یعنی اترنا، ٹھیک ہے. اور نون زا لام اگر باب افعال سے استعمال ہوتا ہے تو آگے اس کے انزلہ ینزلو لکھا ہوگا اور مصدر لکھا ہوگا انزال، اور اس کے آگے معنی لکھے ہوں گے نازل کرنا، نازل کرنا یعنی اتارنا. اب میننگز میں تبدیلی آ گئی، رول لیٹرز وہی ہیں ڈاکٹر صاحب، رول لیٹرز وہی، نون زا لام ہے، باب بدلا، میننگز بدل گئے، ایسے ہی نا. لیکن وہ دیکھیں نازل کا لفظ آپ کو دونوں جگہ میں مل رہا ہے، نازل ہونا، نازل کرنا. نازل ہونا کا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہاں سے نازل ہو گیا آپ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جی نہیں مجھے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. تو نازل ہونا اور نازل کرنا. اچھا اب یہ میننگز جو ہے نا ہمیں ڈکشنری بتا رہی ہے. سیزن 7-8 تک اگر آپ کبھی جائیں، جو کہ ضروری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، اس میں باقاعدہ ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی علماء نے تو حد کر دی ہے نا علم کی، انہوں نے تو ہر باب کی خصوصیات تک لکھ دی ہیں کہ اس باب سے اس طرح کے میننگز اخذ ہوتے ہیں، اس باب سے اس طرح کے میننگز اخذ ہوتے ہیں، اس باب سے اس طرح کے میننگز کا پتہ چلتا ہے. لیکن وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس ہم ڈکشنری موجود ہے، ہم ڈکشنری کھولیں گے، روٹ لیٹرز کے بعد باب دیکھیں گے اور آگے ہمیں میننگز لکھے ہوئے مل جائیں گے. تو اس لیول تک میں آپ کو بالکل نہیں لے کے جاؤں گا، نہ وہ ضروری ہے، وہ بہت اوپر لیول کی بات ہے. علماء، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک قرآن مجید کے طالب علم کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو بس ڈکشنری دیکھنی آ جائے کہ کون سے روٹ لیٹرز کس باب سے استعمال ہو کے کیا میننگز دیتے ہیں، بس یہاں تک آپ رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی کفایت آپ کو کرے گا. تو آپ کو بس ڈکشنری دیکھنی آ گئی کہ نون زا لام جب باب دعات سے استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اترنا، اور جب نون زا لام باب افعال سے استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے معنی ہوتے ہیں اتارنا، اور دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. تو انزلہ ینزلو، اب جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سیزن 1 سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کیا کیا معلوم ہونا چاہیے، تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، جی ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اور قرآن مجید کا ایک سینٹینس آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انزلہ ینزلو معنی آپ کو کلیئر ہو گئے جی، اتارنا. تو اب میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے بتانا ہے میں جملہ اسمیہ لکھ رہا ہوں یا جملہ فعلیہ لکھ رہا ہوں. وہ نہیں میں پڑھاؤں گا اب آپ کو کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، سب پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا اسامہ جی. اسامہ پھر بتائیں کون سا جملہ ہے، یہ فعلیہ یا اسمیہ؟ انزلنا، جملہ فعلیہ، ماشاءاللہ. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. یہ میں دہراتا رہوں گا، یہ چاہے سیزن 8 ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار دہرائی جائیں گی. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ اس کے علاوہ ہو تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک. اب مجھے بتائیے انزلہ سے جو ہم نے گردان کی ہے اس میں انزلنا یہ پہلے چوتھے لفظ کے علاوہ ہے یا پہلا اور چوتھا لفظ ہی ہے؟ اس کے علاوہ ہے، ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہے تو اس کا فاعل کنفرم ہو گیا، ضمیر ہے. اب وہ کون سی ضمیر ہے وہ آپ نے پہچاننی ہے، نحنو. اس نحنو کو آپ نے کیسے پہچانا؟ نا سے، ماشاءاللہ. یہ آخری لفظ تھا انزلنا، کلیئر ہو گیا. تو یہ آپ کا فعل اور فاعل ہو گیا.
ترجمہ کیا ہوگا؟ انزلنا، ترجمہ کریں، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. جی اسامہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. انزلنا القرآن، انزلنا القرآن، قرآن مفعول ہے. قرآن کے لیے میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے قرآن کے لیے کون سی ضمیر استعمال کروں میں؟ ہو، اس لیے کہ قرآن واحد مذکر ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو انزلنا ہو، یہ مفعول آ گیا آپ کا. فعل، فاعل، مفعول، ایکسٹرا چیزیں کیا مل سکتی ہیں؟ کوئی متعلق مل جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں، شاید متعلق بھی مل جائے. اور متعلق آپ کو پتا ہے دو چیزیں ہی ہم نے پڑھی تھی، یا تو مرکب جاری متعلق بنتا ہے یا ظرف متعلق بن کے آتا ہے نا. فی مرکب جاری متعلق بن رہا ہے، شاید گویا مرکب جاری آ رہا ہے. فی حرف جر تو آگے مجرور ہوگا. لیلاتی مجرور ہے، لیکن لیلاتی الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا بن رہا ہوگا؟ مضاف. بالکل صحیح ہے، تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے. لے جی، فی لیلۃ القدر مرکب جاری جس میں لیلۃ القدر مرکب اضافی ہے. اوکے جی، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ فی لیلۃ القدر متعلق، انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ فعل، فاعل، مفعول، متعلق کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ. ماشاءاللہ. سیزن 1 میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ ہم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں لے کے جا سکتے ہیں. پڑھا تھا نا؟ پڑھا تھا آدھی؟ جملہ فعلیہ کو ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاعل کو اٹھاتے ہیں ہم اور فعل سے پہلے لے جاتے ہیں. فاعل کو اٹھاتے ہیں، فعل سے پہلے لے جاتے ہیں. فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ نحنو ہے نا فاعل، جسے ہم نا سے پہچان رہے ہیں. فاعل نحنو ہے جسے ہم نا سے پہچان رہے ہیں. اب اس جملہ فعلیہ کو میں اسمیہ میں کنورٹ کر رہا ہوں. اب وہ نحنو جسے ہم نا سے پہچان رہے ہیں اس کو میں کھینچ رہا ہوں اور اس کے شروع میں لگا دیتا ہوں جی. اب یہ نا رہے گا ادھر ہی، کیونکہ ہم نے این جی برابر بھی رکھنا ہے اس کا. این جی برابر ہوتا ہے نا مبتدا خبر کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نحنو ہمارا مبتدا بن گیا، نحنو ہمارا مبتدا بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ ہماری خبر کی جگہ پر آ گیا. اوکے، صرف ہم نے چیک کرنا ہے کہ مبتدا اور خبر کی جو شرائط ہیں، مبتدا معرفہ خبر نکرہ. مبتدا معرفہ جملہ ہم نے پڑھا تھا نکرہ ہوتا ہے، پہلی شرط پوری ہوگی. نحنو مرفوع ضمیر، اور جملہ ہم نے پڑھا تھا وہ ایک پیکٹ میں بیگ میں ہوتا ہے، وہ مرفوع کی جگہ رکھتے ہیں تو مرفوع، منصوب کی جگہ رکھتے ہیں منصوب، مجرور کی جگہ رکھتے ہیں مجرور. تو اب ہم مرفوع کی جگہ رکھ رہے ہیں، خبر کی جگہ پہ تو مرفوع سمجھ لیں گے اسے. اب دو چیزوں میں برابر ہوتا ہے، نمبر اور جینڈر میں. تو نمبر اور جینڈر کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مبتدا نمبر جمع انزلنا، کیونکہ فعل خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، مین تو فعل آ رہا ہے نا، تو نا جمع. نحنو مذکر، نا مذکر، این جی برابر، پورا ہو گیا. لے جی جملہ فعلیہ آپ کا جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اوکے جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے. ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اب مبتدا کا پہلے ترجمہ کریں گے، خبر کا بعد میں کریں گے. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. یہ ترجمہ تو اس وقت بھی تھا، انزلنا ہو فی لیلۃ القدر کا، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا.
تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ زور زیادہ ہے جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں کتنا زور لگا ہے میرا اسے اسمیہ کی طرف لانے میں، تو زور زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور آ گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں عتیق، جملہ اسمیہ میں ہم زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم جملہ اسمیہ میں بھی زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں اور لام تاکید لگاتے ہیں۔ زیادہ کیا لگتا ہے؟ انا، ٹھیک ہے، اور انا کیا کرتا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لے جی اب اس جملہ اسمیہ میں ہم زور پیدا کرتے ہیں انا کے ذریعے سے۔ اب انا نے نحنو کو منسوب کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا، تو نحنو کی منسوب ضمیر کون سی ہے؟ نا، نحنو کی منسوب ضمیر نا، تو یہ کیا بن گیا؟ انا نا، یہ بنا نا انا نا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ انا نا کو ہم انا بھی لکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ تو آپ کی سورۃ القدر کی پہلی آیت گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کلیئر ہو گیا نا؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کلام اللہ زور نمبر 1، انا زور نمبر 2، جملہ اسمیہ زور نمبر 3، ٹھیک ہے، جسے ہم پڑھ کے بس ویسے گزر جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، صحیح۔ تو جب آپ گرامر میں گھستے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہی بات تھی، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہی بات تھی نا، اس کو اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا، نحن انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں پھر انا بھی داخل کیا گیا، تو بن گیا انا پلس نحن از اکول ٹو انا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اوکے جی، امید ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ مزید کچھ ایگزامپلز باب فعال سے کرتے ہیں جی دوسرے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ۔